اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت رکوع نمبر 3 آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب جاءت آئی رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ یا خوشخبری دینے کے لیے قالو تو انہوں نے کہا ان بے شک ہم مہلکو اس میں فاعل کا صیغہ مہلکونا سے ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہذی القریہ اس بستی والوں کو ان وجہ بے شک اہلہا کہ اس بستی والے کانو ہا ضمیر کا مرجع یہ بستی ہے اس لیے مؤنث کی لائی کانو ظالمین تسلسل سے ظلم کر رہے ہیں کانا یکونو یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ استمرار کے لیے آتا ہے قالا کہا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے عذرائے شفقت ان بے شک فیہا اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہے قالو تو فرشتوں نے جواب دیا نحنو ہم اعلم خوب جانتے ہیں بمن کہ کون فیہا اس بستی میں کون اس بستی میں ہے لَنُنَجِّيَنَّ پھر تسلی کا کہ ہم ضرور بچائیں گے نجات دیں گے اس لوط علیہ السلام کو بھی وَأَهْلَهُ اس اکیلے کو نہیں اس کے پورے خاندان کو إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی اس کی عورت وہ نہیں بچے گے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی وَلَمَّا اور جب انجاءت وہ آ گئے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے واپس آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے کس کے پاس لوط علیہ السلام کے پاس سیئا بہم سیئا برا محسوس کیا بہم ان کو دیکھ کر کے برا لگا ان کو دیکھ کر کے وضاقا اور تنگ ہو گیا بہم ان پر ذرع ان کا سینہ ان کا دل وقالو پریشان ہو گئے قالو تو فرشتوں کا لا تخف مت پریشان مت ڈرو ولا تحزن اور پریشان بھی مت ہو جاؤ ان بے شک ہم منجو اس میں فاعل کا صیغہ ہے منجونا نجات دینے والے ہیں کا آپ کو بچانے والے ہیں آپ کو واہلکا اور آپ کے خاندان والوں کو الا امرأتک مگر آپ کی بیوی کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی ان بے شک ہم منزلو نازل کرنے والے ہیں اتارنے والے ہیں اعلی اہل ہذ القریہ اس بستی کے رہنے والوں پر رجزن عذاب آفت من السماء آسمان سے بما وجہ کا با سبب کے لیے کانو یفسکون کہ یہ فسق کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں کانو یفسکون ماضی استمراری بن گیا کنٹینیو لگے ہوئے ہیں اس کام وَلَقَدْ اور یقیناً ترکنا ہم نے چھوڑا منہا اس سے آیتن نشانی بینتن واضح لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو سمجھ رکھتی ہے وَإِلَى مَدْيَنَ اچھا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ وہ ڈبل دونوں دعووں کے ساتھ تھا توحید کا مسئلہ تو درمیانی ہے اس کے ساتھ دو تھے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان پر کچھ مشکلات آئیں گی پریشانیاں آئیں گی لیکن ان کا کام ہے صبر کرے صبر کرے صبر کرے ویلا اور اس کے ساتھ دوسرا دعویٰ تھا کہ یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں یہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے کہاں تک بچیں گے پہلے تو دنیا میں ہی آ جائیں گے جیسے کہ ایگزامپل ہے دنیا میں بھی آئیں گے نہیں تو آخرت میں تو بچ ہی نہیں سکتے ویلا مدین اخوم شعیبہ اب یہاں سے آگے چار واقعات چار قوموں کہیں گے وہ دوسرے دعوے سے اصلاً تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا ویلا مدین اور مدین کی طرف یہ بستی کا نام تھا اخاہم ان کے بھائی شعیبہ علیہ السلام کو بھیجا فقال پس کا یا قوم اے میری قوم اعبدو عبادت کرو
اللہ اللہ کی، ورجو اور امید رکھو، الیوم الاخر آخرت کی، یہ آخرت کے منکر تھے کو کہتے ہیں کہ وہ کس نے وہ جہان دیکھا، یہی انجوائے کر لو، ولا تعثوا اور مت پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے، فکذبوا پس انہوں نے جھٹلایا ہو شعیب علیہ السلام کو، فاخذت پس پکڑ لیا ہم ان کو، الرجفت زلزلے نے، فاصبحوا پس ہو گئے وہ فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اوندے پڑے ہوئے، جاثمین بڑا زبردست لفظ ہے اس کا تو، وعادن و ثمود، اب شعیب علیہ السلام مدین کے بعد آگے عاد اور ثمود، وقد تبین لکم اور یقینا یعنی اسی طرح ان کو بھی ہلاک کیا، وقد تبین اور واضح ہے لکم تمہارے لیے، من مساکن ان کی بستیوں سے، وزینا ان کا کیا کہتا زینا خوبصورت بنا لیا تھا، لہم ان کے لیے شیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے غلط اعمال بھی، فصدہم پس روک دیا تھا ان کے ان غلط اعمالوں کو، یا شیطان نے روک دیا تھا ان کو، عن السبیل سیدھے راستے سے، وکانوا مستبصرین اور تھے بڑے ہوشیار دنیا کے معاملے میں، وقارون وفرعون وحامان، تین یہ چوتھا واقعہ، قارون فرعون اور حامان، وَلَقَدْ اور یقیناً جاءہم آئی تھی ان کے پاس موسیٰ مسلسل بالبینات بڑے بڑے معجزات لے کر دلائل لے کر، فاستکبروا انہوں نے نیچے نہیں دیکھا، تکبر کیا، فی الارض زمین میں، وما کانوا سابقین پورے کا پورا دعویٰ دوسرا کر دیا کہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے، فکلن پس یہ اوپر جتنے چار واقعات گزر چکے اور پیچھے اس کے بعد ہے، فکلن ہر ایک کو اخذنا ہم نے پکڑا، بذنبہ لیکن مفت میں نہیں، گناہ کیا ہے، فمنہم پس بعض ان میں سے من وہ ارسلنا علیہ کہ ہم نے بھیجا ان پر حاصبا تیز ہوا، جیسے قوم عاد پر، اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی میں شامل ہے، ومنہم اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ من اخذت الصیحہ جس کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، جیسے قوم مدین والے، ومنہم اور بعض ان میں سے وہ ہیں من جو خسفنا کہ ہم نے دھسا دیا بھی اس کو الارض زمین میں، کون تھے؟ قارون اپنے خزانے سمیت دفن ہو گیا، ومنہم اور ان میں سے وہ ہیں من اغرقنا جن کو ہم نے غرق کیا، کون تھا؟ فرعون اور حامان، یہ پانی میں غرق ہوئے تھے، وما کان اللہ اور نہیں تھے اللہ لیظلمہم کہ زیادتی کریں ان پر، ولیکن کانو لیکن تھے انفسهم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، اتخذوا مثل الذین مثال الذین ان لوگوں کے، اتخذوا جنہوں نے بنائے، من دون اللہ اللہ کے سوا اولیاء دوست، کمثل العنکبوت مثال ان کی عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے، اور یہ اس صورت کا جو نام پڑا اسی سے ہے، اتخذت بیتن جو بناتی ہے اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بے شک سب سے خستہ حال گھر گھروں میں سے، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ یہ مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما یدعون جس کو وہ پکارتے ہیں، من دون ہی اس کے ساتھ، من شیئن ذرا بھر بھی، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اور یہ اتنی بہترین مثالیں، نَضْرِبُ ہم بیان کرتے ہیں، ہاں ان مثالوں کو، للناس لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا اور نہیں سمجھتے ان کو، إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر علماء لوگ جانتے ہیں اس کو، خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، السماوات والارض آسمان اور زمینوں کو، بالحق اظہار الحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے، ان فی ذالک بے شک اس بیان میں، لآیات البتہ نشانیاں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے،
جی، ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ دیکھ لیجئے گا، ساتھ تفسیر بھی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، سورت کے اندر مرکزی دعوت توحید کا ہے کہ وحدہ لا شریک، و اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ دو مضمون اس صورت میں اور تھے، ایک کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو ان پر کوئی مصائب، کوئی پریشانیاں نہیں آئیں گی، کوئی ایسی آئیں گی، کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ اچھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں، کیا وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ نہیں، بچ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے 7 واقعات تھے، 3 پہلے اس کے ساتھ تھے کہ بھائی ان پر مسائل پریشانیاں آئیں گی، لیکن اگر ثابت قدم رہے، صبر کیا، تو کامیابی ان کے قدم چومیں گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، یہ پہلے واقعے سے متعلق تھے۔ باقی 4 واقعے جو آ جا رہے ہیں، اور یہ چاروں واقعات دوسرے سے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ تو ان میں سے پہلے جو ہے لوط علیہ السلام کا واقعہ تو دونوں کے ساتھ ہے کہ لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات دی، اور ان کے مقابل جو نہ ماننے والے تھے ان کو عذاب دیا۔ تو یہ اب حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ فلما، پس جب جاءت رسولنا، آگے ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم سمجھا بالبشرا، خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے۔ پہلے وہ آئے تھے تو لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے، عذاب دینے، لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فوراً یہ کہا کہ ابھی ہم آگے جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف، اور ان کو ہم تباہ کریں گے۔ اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا اوپر تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام نیچے، سدوم جس بستی کا نام تھا، ابھی جو بحر مردار کہلاتا ہے، بحر اسود کہلاتا ہے، اس میں سدوم کی، اور ابھی سائنٹسٹ نے اس میں تحقیق بھی کیا کہ وہاں بستیوں کے نیچے آثار ہیں۔ تو یہ نیچے تھی بستی، سدوم کی بستی، کام یہ نیچے والی جو بستی ہے نا، اس کو تباہ کرنے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو حضرت میرے بھتیجے بھی ہیں لوط علیہ السلام، تو کیا اس کی موجودگی میں عذاب آئے گا؟ تو یہ 2 طرح کا تھا، کیا یعنی وہ بھی اس وقت موجود ہوں گے، یا دوسرا یہ تھا کہ کیا آپ اس کے سامنے دوسروں کو تباہ کریں گے؟ تو عذرائے شفقت تھا، تو انہوں نے کہا قال ان مہلکو، تو انہوں نے کہا اہل هذه القرية، اس لیے انہوں نے کہا وہ بستی، تو یہ جو بستی صدوم کی، یہ ابھی جو پانی میں ہے، یہ اس وقت نیچے تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ اوپر تھا۔ ان اہلا کانوا ظالمین، اس لیے کہ یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ قال ان فیہا لوط، اس میں تو لوط، قالو، کہا فرشتوں نے، نحن عالم بمن فیہا، ہمیں معلوم ہے اس میں کون ہے، ہم اس کو بھی نجات دیں گے، بلکہ وہ پورے خاندان کو نجات دیں گے۔ ہاں، اہل میں سے ایک اس عذاب میں پھنسے گا، وہ ان کی بیوی ہے، کیونکہ وہ باوجود ان کے بیوی ہونے کی ایمان نہیں لائے، اور وہ اسی طرح ہے، کانت من الغابرین، پیچھے رہے۔ فلما جاءت رسولنا، پھر اس کے بعد وہ فرشتے وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی خامیوں کا پتہ تھا، بڑی عجیب قسم کی قوم تھی۔ تو ان کو دیکھا رسولنا لوطا سیء بہم، ان کو دیکھا کہ وہ کیونکہ بالکل جرمت اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم کی خرابی کا علم تھا، وہ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے پریشان، وذاق بہم ذرا، اور سینہ تنگ ہو گیا، جیسے کہ وقالو، اور انہوں نے کہا لا تخف، جب انہوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، کہا لا تخف، مت ڈرو، ولا تحزن، ہماری وجہ سے پریشان بھی نہ ہو جاؤ، کیوں؟ ہم تو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، کہا آپ کو، واہلہ کا، اور آپ کے اہلوں کو، ہاں، لیکن یہ کہ آپ کی بیوی جو ہے نا، اس کو نہیں بچاتا، وہ اس عذاب میں آ جائے گی۔ انا، بے شک، مندلون، اس سے فاعل ہے، اوپر مہلکو، وہ بھی اس سے فاعل ہے، منجون، یہ بھی اس سے فاعل ہے، یہ سارے سے فاعل کی صیغے تھے۔ اور سی بہم، تنگ ہو جانا، قیلہ کی طرح ہے، اس میں یعنی ماضی مجہول ہے، تنگ ہو گیا ان پر۔ ذاقہ، یہ فعل لازم ہے، ذاقہ یذیقو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اجوف یائی میں۔ لا تخف، خافا یا خافو، یہ بھی اجوف واویہ پڑھ چکے ہیں۔
جی حادل قریت اس بستی میں رجزن عذاب آفت منہ سما آسمان سے بما کانو یفسقون جس وجہ سے وہ فسق کرتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے اس بستی کو تباہ کیا یہ نشانی ہے کہ شام کی طرف جب اہل مکہ والے جب سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے نشانی ہے کہ ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اب دوسرا واقعہ یہ بھی دوسرے واقعے سے تعلق ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا ہم نے تباہ کر دیا نافرمان میری گرفت سے بچ نہیں سکتے رب کائنات فرما رہے ہیں وقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجعوا الیوم الاخرہ اللہ کی عبادت کرو آخرت کے دن کی امید رکھو کہ وہاں اس پر یقین رکھو امید یقین رکھو ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں دو بڑی خامیاں تھیں ایک لین دین میں بڑی گڑبڑ کرتے تھے دھوکے باز تھے دوسرا سود خور تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اتنی کوشش کے بعد ہمیں اس ملک کو بنائے ہوئے تقریباً 80 کے قریب ہونے والے ہیں لیکن ایک قانون وہ ہم پاس نہیں کر پائے کہ جو کم سے کم تمام کے تمام کا متفق ہے اور قرآن کی کلیئر آیت میں کہ سود حرام ہے اور جب بھی سود کے لیے بات کی جاتی ہے تو پھر آگے سے معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے اندر دو بڑی خرابیاں تھیں لین دین میں اور اللہ پاک معاف فرمائے آج معاملات میں ہم بھی اتنے گر چکے ہیں کہ دھوکے باز بھی ہیں مرچوں سے لے کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ملاوٹ نہیں کرتے اور سود تو دن رات جو ہے وہ ہمیں تو روزانہ موبائل پہ آفر کرتے ہیں سود کے اور یہ ہماری حالت ہے فَكَذَّبُوا تو جھٹلایا انہوں نے فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین اوندے پڑے ہوئے جاسمین کا مطلب ہے یہ شاید زلزلے کے دوران ہمیں اس کا اندازہ ہوا کہ جب لوگوں کو دیکھا اکثر بلڈنگ سے جب لاشیں نکلتے وہ اوندے منہ پڑی ہوتی تھی وعادن و ثمودا اور یہ آگے واقعہ آگیا عاد اور سمود کا یعنی شعیب علیہ السلام قوم مدین کا آگیا عاد اور سمود یہ دونوں قومیں تھی قد تبینکم من مساکن ان دونوں کو تباہ کیا تھا ان کو تیز ہوا چلی تھی عاد اور یہ بڑی مضبوط قومیں تھی ان پر تیز ہوا چلی اور پڑک پڑک کر مارتی تھی ان کو ان کے گھروں میں کیونکہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے اور ان کو اپنی طاقت پر اپنی اس پہ ناز تھا لیکن اللہ کی طاقتیں بھی تو ہیں وعد قد تبینکم من مساکنہم ظاہر ہو گیا ان کے لیے ان کی بستیوں میں کیا کھنڈرات میں وزین لهم الشیطان کیا یہ لوگ ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو ٹھیک کر کے بنایا کہ تم ٹھیک کر رہے ہیں بالکل زبردست لوگ ہیں تم فصدہم عن السبیل پس روک دیا ان کو سیدھے راستے سے وکانوا مستبصرین اچھا یہ بے وقوف لوگوں کے شیطان نے ان کو ایسے کر کے ڈائیورٹ کر دیا غلط راستے کی طرف سمجھ نہیں ہوگی سمجھدار نہیں ہوگے نہ کہا وکانوا مستبصرین دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار بڑے چالاک تھے بڑے بزنس مین تھے لیکن آخرت کے بارے میں یہ بڑے بے وقوف نکلے اور قارون و فرعون و حامان قارون فرعون اور حامان تینوں کے تینوں وَلَقَدْ جَاءَهُم موسیٰ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین وَكَانُوا اور نہیں بچ پائے یہ بھی سارے غرق ہوئے یہ بھی سارے غرق ہوئے جی تو اب آگے ان سب کی اب عذاب وکلن ہر ایک واخدنا اب ان میں سے کسی پر آسمان سے پتھر برسائے جیسے لوط علیہ السلام کی بستی اس کو اوپر اٹھایا گیا اوپر سے پتھروں کی برسات ہوئی اور بحر اسود میں ابھی بھی غرق پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی فرمائے کسی کو جو ہے تیز ہوا چلائی عاد اور سمود اور گھروں میں ان کو پڑک پڑک کے مارا اور کسی کو چنگاڑ آئی کسی کو زلزلہ آیا کسی کو زمین میں دسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا سب کے ساتھ ہے یہ اب ان سب کی جو اوپر ذکر ہوا ہے سب کو علیحدہ علیحدہ عذاب ہے فمنہم من مسوئے من ارسلنا علیہ جن پر برسات ہوئی اوپر سے پتھروں کی جیسے قوم لوط ہے اور بعد نے کہا کہ عاد پر بھی ایسی ہوا کہ ہوا بھی چلی اوپر سے پتھر ہوا منہم اور ان میں سے من ہوئے اخذت السیہ چنگاڑ آواز آئی ان کے سینے پھٹ گئے ومنہم اور وہ ہیں من خسفنا من اللہ جن خسفنا بھی الارض جن کو زمین میں دسا دیا جیسے کہ قارون کو خزانے سے مار اور بعض کو غرق کر دیا وہ کیا ہے فرعون اور حامان ہے بعد نے کہا غرق کرنے میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کے قوم ہے اس کو بھی غرق وکان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اچھا یہ اللہ پاک نے کہیں ظلم تو نہیں کیا نہ کہ نہیں یہ انہوں نے خود اپنے بیان آخر میں ایک مثال بیان کی ہے عنکبوت کی اور بڑی عجیب مثال ہے
اور آج کے دور میں تو یہ کہ اللہ تبارک کہا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے عنکبوت کا گھر. عنکبوت کا گھر کیسا ہے؟ کہا سب سے کمزور گھر ہے. اچھا یہ ہر لحاظ سے کمزور ہے، ظاہری شکل اور ڈھانچے میں بھی. ایسا جالے کا گھر بنایا، نہ ہوا روک رہا ہے، نہ دھوپ کو روک رہا ہے، نہ بارش کو، یعنی نہ دشمن سے کوئی سیکورٹی، کوئی چیز نہیں ہے. جالے کا جالا ہے، ہوا بھی گزر رہی ہے، بارش بھی گزر رہی ہے، دھوپ بھی گزر رہی ہے، تو کتنا کمزور، کوئی فائدہ ہوا اس گھر کا؟ کچھ نہیں. اچھا ایک اور ریالٹی جو عنکبوت کی مثال بڑی عجیب ہے، اور آج اس پہ وہ بچ گیا کہ عنکبوت جس دن بچے پیدا کرتی ہے مادہ، وہ اسی دن اپنے نر کو قتل کر دیتی ہے، اس لیے کہ تاکہ اقتدار اس کا ہو گھر پہ، کسی اور کی نہ چلے. تو اس اقتدار کے ہوس میں وہ اپنے شوہر کو، اپنے نر کو قتل کر دیتی ہے. اچھا پھر تو کتنا کمزور گھر ہوا کہ تھوڑی سی خوشی کے لیے وہ اپنا گھر برباد کرتی ہے. اور بچے جب جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پر کوئی حکومت نہ کرے، ہم خود اپنے حاکم ہوں، وہ اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں. تو اس طرح ان کا یہ سلسلہ چلتا ہے. تو کتنا بودا گھر ہے، بجائے خوشیوں کے اور اچھے آپس میں بچتے، یہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اقتدار کی ہوس میں، جہاں کی، منصب کی. اور آج ہمارے یہاں بھی یہ منصب کی دوڑ ہے. جی تلک الامثال، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر دیں اس قوم کے لیے جو سمجھنے والے ہوں. اور سمجھنے والے کون ہیں؟ علماء لوگ سمجھتے ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین کو اور اس میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ پیدا اس لیے کہ تاکہ ظاہر کر دے حق کو کہ حق کیا باطل کیا ہے. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، ان تمام آیات میں یہ جتنے اوپر واقعات ہوئے اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.